بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، رات ایک مجلس عزا میں ایک خطیب نے ایک انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شیعہ قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، اور بڑا حیران کن تھا ان کی طرف سے ان کا رویہ کہ ایک بزرگ عالم دین کے متعلق الزام لگا کر، تہمت لگا کر، اور پھر اس قسم کے الفاظ کا استعمال کیا کہ عجیب صورتحال تھی۔ سید ریاض حسین رضوی صاحب، وہ واقعہ جو رات مجلس عزا میں انہوں نے جو وہ تماشا لگا اور وہ انتہائی نازیبا الفاظ بزرگ عالم دین کے متعلق کہے، وہ پہلے ویڈیو دیکھیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سوشل میڈیا پہ ابو طالب کی وکالت کر رہے ہیں، اور جو ریس ابو طالب کا کھاتے ہیں وہ ابو طالب کو پھونک رہے ہیں۔ اور میں نے اس فون میں میرے پاس یہ ریکارڈ ہے، میں جاؤں گا گاڑی تک، جو ان کے پیروکار ہیں مجھے روکیں گے اور پتہ کیا کہیں گے، جی ان کی طرف سے معذرت آ گئی ہے۔ اچھا مومنین کرام، آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ قبلہ حافظ ریاض صاحب کی کتاب میں انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی توہین کر دی، اور پھر نقلیں بھی لگا رہے تھے، اور پھر وہ سنبھالے نہیں جا رہے تھے۔ تو ان کو کہوں گا اگر انہوں نے سوشل میڈیا دیکھا ہوتا نا تو اسی دن معذرت نہیں کی جامعۃ المنتظر والوں نے، تردید کی ہے اور کہا ہے جس کمپوزر نے یہ حرکت کی ہے ہمارے ادارے کے خلاف، ہم شیعان حیدر کرار کے خلاف، اس کے خلاف ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے قبلہ سید ریاض رضوی صاحب۔ اس کے بعد جامعۃ المنتظر کی طرف سے مدرسین کے بیان آئے، ان کی طرف سے وضاحت کی گئی، اور قبلہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب خود انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا کہ کیسے اس کتاب کو چھپی، اور پھر حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب نے فضائل حضرت ابو طالب علیہ السلام کی فضیلت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، سوشل میڈیا پہ آج سے 10-15 دن پہلے جب یہ واقعہ ہوا تو اگر آپ نے دیکھا ہوتا تو قبلہ حافظ سید ریاض نجفی صاحب نے جو دفاع حضرت ابو طالب علیہ السلام کیا وہ سنیے، پھر میں بتاتا ہوں۔ اس ادارے نے جو بہت اچھا ادارہ ہے، کسی کے سپورٹ کر دیا، اس کی لوک پلک سوار نے آگے پیچھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو اس نے ایک آیت کا ترجمہ، میرا ترجمہ چھوڑ کر برادران کے کسی قرآن مجید سے ترجمہ لیا ہے، ربط بھی نہیں بنتا، اور اس میں ایک ایسی چیز آ گئی ہے جو بالکل شیعیت کے خلاف ہے۔ جو شخص ولایت کا قائل ہے، امامت کا قائل ہے، غدیر کے سسٹم کا قائل ہے، وہ کبھی ایسی بات حضرت ابو طالب کے بارے میں نہیں کر سکتا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں شور ہوا ہے، یہ کیا حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے۔ تو جس آدمی نے یہ کام کیا ہے اس نے اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ خرابی ہوئی۔ شیعیت جو ہے اس میں حضرت ابو طالب، حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب، یہ شخصیتیں سمجھی جاتی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کی ملت پر تھی، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قبل از اعلان نبوت، قبل از بعثت ملت ابراہیم پر تھے، بلکہ ان کو کہا گیا ہے فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ آپ پیروی کریں ملت ابراہیم کی۔ وہ تو پاک بات شخصیتیں تھی بہت بڑی، ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا یہ شیعت ہی نہیں ہے۔ اچھا مومنین کرام، یہ تو بزرگ عالم دین کی وضاحت، واقعہ، اور انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی فضیلت و شان بیان کی۔ جناب ریاض حسین نجفی صاحب، قبلہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب کے شاگرد، آپ کے دست راست جامعۃ المنتظر میں آپ کے وائس پرنسپل جامعۃ المنتظر محمد افضل حیدری صاحب نے جو انٹرنیشنل حضرت عمران کانفرنس، وہ قومی مرکز لاہور میں ان کی تنظیم سید ریاض حسین رضوی صاحب کے جو عہدے دار کبھی رہے ہیں مشتاق حسین جعفری صاحب کی طرف سے سالانہ ہوتی ہے، اس میں ہر سال جامعۃ المنتظر کا ایک وفد، علماء کرام کا، مدرسین کا ایک وفد آتا ہے، اور پھر وہ دفاع ابو طالب میں گفتگو کرتا ہے۔ یہ ظاہر دیکھتے رہے ہوں گے، ہر سال وہ آتے ہیں۔ پچھلے سال مولانا محمد افضل حیدری صاحب نے کیسی کمال تقریر کی، انہوں نے قومی مرکز لاہور میں ایمان ابو طالب پر سوشل میڈیا پہ وائرل وہ ویڈیو ہو گئی، ملینز میں افراد نے اس ویڈیو کو دیکھا۔ اس کا رد نہیں، جو مولانا محمد افضل حیدری صاحب جامعۃ المنتظر نے جو تقریر کی دفاع ابو طالب علیہ السلام نے کیا
کیا کمال دلائل دیے مولانا افضل حیدری صاحب نے. اس ویڈیو کے آخر پہ وہ میں ویڈیو کلپ آپ ضرور مولانا افضل حیدری صاحب کا ویڈیو کلپ دیکھیے گا, کیا دفاع حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ہے. تو جامعۃ المنصر کے مدرسین اپنی تقاریر میں دفاع ابو طالب علیہ السلام کرتے ہیں, اور آپ جو ہیں وہی اخبارات اور وہی 1980-90 کی خطابت میں. خدا را میں سید ریاض حسین رضوی صاحب آپ کی ہم بڑا احترام کرتے ہیں, آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں. خدا را اپنی ٹیم کی طرف گول نہیں کرتے, آپ تو اپنی ٹیم کی طرف, وہ اپنے فوجیوں پہ فائرنگ نہیں کرتے, مخالفین پر کرتے ہیں. یہ آپ کو میں بتاؤں, مخالفین پہ, آپ اپنی ٹیم کی طرف ہی گول کیے جا رہے ہیں. خدا را خیال کریں, اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, اور شیعہ قوم کو نہ یہ فرقہ, یہ تقسیم شیعہ قوم کو نہ کریں. بڑی مشکل سے یہ قوم جو ہے وہ ایک ہوئی ہے. خدا را آپ جو ہے وہ کسی ایجنڈے پر ایسے محسوس ہوگا نہیں, آپ ظاہر ذمہ دار فرد ہیں, لیکن خدا را آپ جو ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. خداوند عالم تمام شیعہ قوم کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے.